پروگرام جنریشن گیپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک. ناظرین، دنیا بہت بدل چکی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بود و باش، ان کا رہن سہن، ان کی سوچ کے طریقے، ملبوسات، پیسے خرچ کرنے کے طریقے اور پیسے کمانے کے ڈھنگ، سب کچھ بدل گیا ہے. ایک وقت تھا جب جان جوکھوں میں ڈال کے تعلیمی ڈگریاں حاصل کی جاتی تھی، جوتیاں چٹکھا کر نوکریوں کی تلاش کی جاتی تھی اور والدین مسلوں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے دعاؤں کیا کرتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدل گیا. ایک چھوٹی سی کھڑکی انٹرنیٹ نمودار ہو گئی، اور اب اگر آپ کسی بھی فن میں طاق ہیں تو اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے دنیا میں کسی بھی جگہ پر اپنا فن بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں. اس کام کو فری لانسنگ کہتے ہیں، اور پاکستان کا شمار فری لانسنگ کی تعداد کے حوالے سے دنیا کے 4 بڑے ممالک میں ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جس کیریئر کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے فری لانسنگ. آئیے میں اپنے مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب چودھری واجد، جن کا تعلق درس و تدریس سے ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام میں یہ والدین کے طبقے کی ریپرزنٹیشن دیں گے اور بتائیں گے کہ والدین کے کیا تحفظات ہیں فری لانسر بطور کیریئر کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک پروفیشنل موجود ہیں جن کا نام ہے جناب حسیب خان. تعلیم کے لحاظ سے حسیب سول انجینئر ہیں، لیکن پیشے کے لحاظ سے فری لانسر ہیں اور ایک بڑے کامیاب فری لانسر ہیں. ہم حسیب سے یہ پوچھیں گے کہ فری لانسنگ بطور کیریئر کتنی بڑی دنیا ہے. اور طالب علم کے طور پہ ہمیں آج جس طالب علم نے جوائن کیا ہے ان کا نام ہے اریبہ امتیاز. اریبہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اریبہ فری لانسر بننا چاہتی ہیں. تو اپنی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے ہم اریبہ سے کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، ان کے روزمرہ مشاغل کیا ہیں اور کیسے وہ فری لانسنگ کی طرف آئیں. اریبہ، اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. شکریہ. اپنے بارے میں کچھ بتائیے، کچھ اپنے مشاغل کے بارے میں بتائیے. میں ابھی تو اسٹوڈنٹ ہوں اور میری عمر 16 سال ہے، اور میں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ اسکول سے کیا ہے، اور ابھی میں ایک گورنمنٹ کالج سے FSC کر رہی ہوں ICS میں. اور جیسے آپ کو پتا ہے ICS وہی پتا ہے جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے. اب مجھے بھی کمپیوٹر میں انٹرسٹ تھا، اسٹارٹ سے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. تو یہ ہوا کہ جب ہم کالج میں گئے، کالج میں آنے سے پہلے جب میں 9th 10th میں تھی تو مجھے فوٹوگرافی یا ان سب چیزوں میں تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا. ان کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں، یہ تصویریں اتنی اچھی کیسے ہوتی ہیں. تو جب میں کالج میں آئی، جب ہم لوگ جو فرینڈ سرکل تھا ہمارا، ہم لوگوں کے فرینڈ سرکل میں کچھ لڑکیاں ایسی جن کو فوٹو شوٹ کا شوق تھا. تو وہ جب پکچرز وغیرہ کلک کرتی تھی تو میں ان پکچرز کو ایڈٹ کرنا میں نے تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کر دیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہوتے کیسے. تو پھر ہمارے کالج میں کوئی ایونٹ ہوتا یا کوئی ٹرپ وغیرہ جاتا تو اس میں ویڈیوز پکچرز وغیرہ جب بھی ہوتی تو وہ میں تھوڑی ایڈٹ کرنا اسٹارٹ کر دی. اب جب یہ ہوا کہ میں اپنی فرینڈس کو بہت زیادہ پکچرز وغیرہ ایڈٹ کر کے دیتی رہی تو اس میں یہ ہوا کہ اچانک کووڈ آ گیا. کووڈ میں یہ ہوا کہ ہماری جو اسٹڈیز تھی وہ گیپ آ گیا، ان میں سب کچھ آن لائن ہو گیا. ہمارے نوٹس، اسائنمنٹس، پیپر سب کچھ آن لائن. تو کیا ہوا کہ ایک دن اسی طرح میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی، اپنی اسائنمنٹ سرچ کر رہی تھی. آئی تھنک وہاں پر ایک ویڈیو کلپ آیا کہ آپ پکچرز ایڈیٹنگ سے، ویڈیو ایڈیٹنگ سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں. میں حیران ہو گئی کہ جو میں اپنے دوستوں کو فری میں دے رہی ہوں اس سے میں ارن بھی کر سکتی ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس ویڈیو کلپ کو دیکھا، اس میں اور بھی کافی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ ان چیزوں سے بھی ارن کر سکتے ہیں، لیکن وہ میری سکلز نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا فری لانسنگ. میں نے تو وہ فرسٹ ٹائم سنا ہوا تھا. میں نے اس کے بارے میں 1-2 ویڈیوز دیکھی. ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں نے آئی تھنک 2 کے 3 ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں نے ایک ایپلیکیشن انسٹال کیا. ایپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد میں نے اس پہ اکاؤنٹ بنایا اور اسٹارٹنگ کر دی. لیکن مجھے صرف اسکلز کا پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. میں نے اسٹارٹ تو کر دیا، مجھے اس کے بارے میں اتنا نالج تھا ہی نہیں کہ جیسے ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے. لیکن میرا فرسٹ اکاؤنٹ تھا تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میری ارننگ ہوگی، میں فرسٹ ٹائم سائڈ ارننگ کر رہی ہوں. تو میں نے اسٹارٹ کیا. میں نے کسٹمرز آئے میرے پاس، میں خوش ہو گئی کہ یار میری اسکلز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، پالش ہو رہی ہیں. خوشی کی تو انتہا ہی نہیں تھی. میں نے اسٹارٹ کیا، 1-2 کسٹمرز آئے، میں نے ان کو پروجیکٹ ان سے لیا، ان کو ڈلیور بھی کیا، مجھے ارننگ بھی آئی. ارننگ آنے کے بعد میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا. دیٹس اٹ. بس وہاں پہ میرا جو تھا نا کہ بس ہو گئی، اب میں نے فری لانسنگ نہیں کرنی. پھر یہ ہوا کہ میں نے کافی اس پہ ورک کیا فری لانسنگ پہ، دین اندر اکاؤنٹ کریٹ کر دیا. یہاں سے میری فری لانسنگ اسٹارٹ ہوئی کہ میں نے فری لانسنگ کرنی ہے، میں نے اس میں اپنا کیریئر بنانا ہے، میں نے آگے جانا ہے اور اسی فیلڈ کو لے کے جانا ہے. کیونکہ اس میں ٹائم کا، اس میں باقی اور کسی چیز کا کوئی اتنا وہ ریسٹرکشنز نہیں تھی نا
کہ آپ کو 8 بجے اٹھنا ہے, 4 بجے بند کرنا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. تو میں اس میں کافی کمفرٹیبل تھی کیونکہ اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ کرنی تھی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ایسی کوئی جاب ہے ہی نہیں ہے, ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو مجھے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اتنی ایزینس دے سکتا ہے. پھر میں نے اسٹارٹ کر دیا اپنا مطلب کام کرنا اس میں. تو وہ فرسٹ اسٹیج تھا, وہ فرسٹ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. سو دیٹس اٹ. تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. جی اچھا, ہم حسیب بھائی اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف آئیں, پہلے ہم واجد صاحب کا اس پہ رسپانس لے لیتے ہیں. چوئی صاحب, آپ اس پروگرام میں شریک ہیں اور آپ والدین کے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں, تعلیم کی, نوکریوں کی جہتیں جو ہیں یہ بالکل تبدیل ہو گئی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی بھی والدین جو ہیں وہ سرکاری نوکری کو ہی بچے کی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں کہ 9 سے 5 تک ایک نوکری ہوگی, پھر اس میں سیکیورٹی ہوگی, اس میں پینشن ہوگی. کیوں ہم نئے اسلوب سے آشنا ہو کے اپنے وطن کا نام روشن نہیں کرتے؟ اور اگر ہمارے کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت والدین ہم کیوں ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کرتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی میں دنیا بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. لیکن بحیثیت والدین, اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود جو ہوں وہ کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن آگے جا کے میں نے میس کمیونیکیشن میں MS کر کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی طرف اپنی جاب کے دہارے کو موڑا, اور پھر مجھے جو ہے چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جاتی گئی. لیکن ساتھ ہی میرا کیونکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ وابستگی تھی تو میں اپنا ادارہ چلانے کو زیادہ بہتر سمجھا بنسبت اس کے کہ کہیں سرکاری نوکری کی جائے. اور میں آرفنز اینڈ ہیو ناٹس کا ایک ادارہ ہے مظفر آباد کے اندر, اس کو رن کر رہا ہوں. والدین کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. فری لانسنگ جو ہے وہ 21ویں صدی کے آخری 2 جو اشرے ہیں اس میں اس نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہے. لیکن ابھی بھی جو سروس سٹرکچر ہے, جو پوری دنیا کے اندر نوکریوں کا اگر آپ ریشو اینڈ پرپورشنز نکالیں تو بہت ساری ڈپارٹمنٹس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو کام کرنے کے لیے اپنی ٹائمنگ کو بھی اور اپنی سکلز کو بھی مد نظر رکھ کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ پیرنٹس کی جو پہلی سوچ ہوتی ہے, ارننگ آپ سے بزنس سے بھی ارننگ آ رہی ہوتی ہے, باقی چیزوں سے بھی ارننگ آ رہی ہوتی ہے, لیکن پیرنٹس کی جو پہلی سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے, فری لانسنگ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی آپ کے لیے فری لانسنگ تھی. لیکن اس وقت یہ تھا کہ دنیا ڈیجیٹلائز نہیں تھی. اس وقت یہ تھا کہ آپ کو اپنا ان پٹ دینا پڑتا تھا, اور آپ کو اپنا ان پٹ اپنی فزیکل ویریفیکیشن کے ساتھ اور فزیکل پریزنس کے ساتھ دینا پڑتا تھا. کام ابھی بھی تقریباً اسی طرح کا ہی ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ آپ کے لیے تھوڑا دنیا وسیع ہو گئی ہے, دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ کام ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن مسائل بہرحال جو ایز اے والد میرے ذہن میں جو اپنے بچوں کے لیے حاری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ اپنا 9 to 5 ٹائم دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ریٹرن مل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ اکاؤنٹس کی ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ کی ہوں, چاہے وہ میڈیکل سائنسز کی ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی کی ہوں. اور پھر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے مہینے کے آخر پہ جو خرچے اپنے نکالنے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے. بجٹ کم یا زیادہ جس طرح سے بھی آپ کی ارننگ ہوگی, جس طرح سے بھی آپ کی سکلز ہوگی, جو بھی آپ کی جاب ہوگی اس کے مطابق آپ ارینج کر کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے فری لانسنگ کا, میرا اپنا جتنا نالج ہے اور جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ فری لانسنگ دنیا میں ہوائی روزی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فری لانسنگ کے لیے آپ کو ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ ورکنگ اور آپ کی سکلز جو ہیں ڈفرینٹ شعبوں کے اندر. مثال کے طور پہ آپ کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں فری لانسنگ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھا رائٹر ہونا چاہیے. آپ کو جو رائٹنگ کے پروز اینڈ کونز ہیں وہ سارے پتہ ہونے چاہیے, تب آپ جا کے کسی کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں. آپ چیزوں کو وائس اوور دیتے ہیں, اسپیک اوور دیتے ہیں, یا ویڈیو بنا کے کسی کو ڈاکومنٹریز کی فارم میں دیتے ہیں, یا کوئی بھی آپ انجینئرنگ کا چھوٹا موٹا پروجیکٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ساری کی ساری نالج ہونی چاہیے. اور پھر جو کام پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ کام ایک اکیلے بندے نے کرنا ہے, اور اس کام کے پروز اینڈ کونز بیچ میں موجود ہیں. اور اگر ایک اکیلے بندے نے 15 سے 20 دن کا ایک پروجیکٹ لے لیا
اور اینڈ پہ جا کے اس کو پتا چلا کہ جو میرا اینڈ یوزر پروجیکٹ ہے، یہ جو میرا یوزر فرینڈلی چیز ہے، جو میرا کلائنٹ چاہ رہا ہے، میں وہ نہیں بنا سکا. وہ 15-20 دن بھی گئے، اور جو موڈ آف پیمنٹ ہے وہ تو صاف ظاہر ہے جو طے ہوا تھا اس کے مطابق آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ پے نہیں کرے گا. اب آپ نے 15-20 دن اس کے اوپر لگا دیے، لیکن پھر پتا چلا جی کہ آپ کے پاس اس مہینے کوئی ارننگ نہیں آئی. ایک چیز صرف ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو اس صورت میں آپ بیان کریں کہ اگر آپ کے پاس مطلوبہ سکلز نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس مطلوبہ سکل نہیں ہے پھر تو آپ نہ تو دکان رن کر سکتے ہیں، نہ ہوٹل رن کر سکتے ہیں، نہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. ہم بیسیکلی یہ جو سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ جب بچے ایک نئی جہت میں سے پیسے جو ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو والدین اس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں سرکاری نوکری کی نسبت، یا ایسی نوکری کی نسبت جس کو ہم فزیکل جاب کہہ سکتے ہیں کہ دکان لگانا یا ہوٹل چلانا. یہ جو آپ کا پیرامیٹر ہے کہ والدین اس کو ناپسند کرتے ہیں، یہ کمیونٹی ٹو کمیونٹی ویری کرے گا. مطلب کچھ والدین شاید ایسے بھی ہوں جو اپنے بچوں کی کیریئر کونسلنگ کے ذریعے اپنے بچوں کو جو ہے وہ جتنے بھی ان کے زندگی میں آنے والے چیزیں ہیں ان کے بارے میں بہتر طور کے اوپر گائیڈ کریں، اور وہ بچے کے ساتھ متفق ہوں کہ آپ کا بچہ اگر پڑھائی میں بہت اچھا ہے لیکن وہ میڈیکل سائنسز میں اچھا، باوجود اچھے گریڈز لینے کے بھی وہ میڈیکل سائنسز میں، اگر ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا ہر پیرنٹ کی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، اچھا وکیل بنے، جج بنے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں، کیونکہ یہ ایسے پروفیشنز تھے جنہوں نے لاسٹ جو ہماری سینچری ہے اس میں بہت زیادہ نام کمایا لوگوں نے، اور پیسہ بھی بہت کمایا. انہوں نے اچھے اچھے ڈاکٹرز، انجینئر اور ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کا جو ہے وہ نام رہا ہے. ایون پولیٹیشنز بھی اور جج بھی جو ہیں ایک اچھا پروفیشن کے طور پہ چیز سامنے آئی. لیکن ابھی جو والدین جس عمر کے حصے میں ہیں وہ اپنا 35 کراس کر کے 45 اینڈ 50 کی رینج میں، جن کے بچے ابھی میٹریکولیشن میں اینڈ انٹرمیڈیٹ میں، اور ان والدین کو شاید اپنے کام کاج کی وجہ سے، اپنی زندگی میں مصروف رہنے کی وجہ سے یہ جو نئی جہتیں ہیں ان کے بارے میں ابھی اتنا بہتر پتہ نہیں ہے کہ جتنا بہتر پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہاں ہم حسیب آپ سے بات کریں گے. جیسے واجد نے بات کی کہ ان کی بات چیت سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ زیادہ تر والدین ایسے ہیں جو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ فری لانسنگ ہے کیا. جیسے انہوں نے اس کو ہوائی روزی بھی قرار دیا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بہت نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تو جو بندہ دکان کھول رہا ہے، ہوٹل چلا رہا ہے، یہ ویسی ہی چیز ہے. آپ ذرا بتائیے کہ فری لانسنگ در حقیقت کیا ہے، انٹرنیٹ پہ پیسے کمانا کیا ہے، اور یہ کتنا محفوظ ہے، کیا یہ واقعی ہوائی روزی ہے؟ انڈسٹری اور اکیڈمیا دو چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں، آپ کی اکیڈمیا ہر سال کتنے گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہے. اب اتنے گریجویٹس جو پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ جابس ہونی چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنا یقیناً کام کریں. تو آپ کے ملک میں، بلکہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ریسیشن چل رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت، جابس ایز کمپیئر ٹو گریجویٹس، پاسٹ گریجویٹس، جابس نہیں ہیں، 10% بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے پاس یا تو ایک آپشن بچ جاتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کریں، اور سیکنڈلی آپ کے پاس فری لانسنگ ایک بہت اچھا آپشن ہے. اور میں فری لانسنگ کو اس وجہ سے پریفر کرتا ہوں کیونکہ فری لانسنگ آپ کی زیرو انویسٹمنٹ جاب ہے. کوئی بھی آپ نے کاروبار کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ چاہیے جس سے آپ اپنا کاروبار رن کریں گے. تو جب آپ کے پاس گریجویٹس جو ہوتے ہیں، جو ریسنٹلی پاسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکے، اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ضرور ہوتی ہے. کیونکہ جو گریجویٹ بندہ ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ سکل ہے، ہر بندے کے پاس کوئی سکل کی اویلیبلٹی ہے، بس اس کو پالش کرنا ہوتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. اب جب ایک گریجویٹ اپنی سکل کو پہچان جائے گا کہ میری کیا سکل ہے، بہت ساری سکلز ہیں اس میں، آپ کو وہ میں آگے آپ کو فردر مینشن کروں گا. لیکن ابھی جو فری لانسنگ کا آپ نے مجھ سے پوچھا، فری لانسنگ از بیسیکلی ڈوئنگ سم اسپیسیفک ورک فار کلائنٹ وداؤٹ کمٹمنٹ ٹو فل ٹائم امپلائمنٹ. یعنی آپ نے کسی کے ساتھ فل ٹائم امپلائمنٹ میں نہیں جانا، اور آپ نے اس کے ساتھ شارٹ ٹرم کانٹریکٹس میں کچھ کام کرنے ہیں. فار ایگزامپل جیسے واجد بھائی نے ایکسپلین کیا کہ یہ ہوائی روزی ہے. ہوائی روزی آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں جاب کے ساتھ، اس میں سب سے مین جو اس کا بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ فلیکسیبل ہیں، آپ کے ورکنگ آورس فلیکسیبل ہیں، آپ 9 to 5 باؤنڈ نہیں ہیں، آپ اپنے باس خود ہیں، آپ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ تک ہے کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. اب میں نے اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں تو میں ایک سول انجینئر ہوں، جیسے آپ کو پتا ہے، آپ نے انٹروڈیوس بھی کیا مجھے.
اور میں 2015 کا پاسڈ آؤٹ ہوں. مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں مارکیٹ کے اندر, جابس بھی کی ہیں میں نے, اور میں ایک اچھا کمپیریزن کر سکتا ہوں جابس کا اور فری لانسنگ کے حوالے سے. کووڈ کے درمیان میں جب کووڈ آ گیا تو اس ٹائم پہ کووڈ میں جابس پرائیویٹ جابس تھیں, پرائیویٹ جابس والے سب پروجیکٹس کلوز ہو گئے, لوگ گھروں میں بیٹھ کے. اچھا مجھے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں اپنی ڈگری کے ٹائم سے ہی, جب میں ڈگری کر رہا تھا انجینئرنگ, اس کے دوران سے ہی میں ماڈلنگ وغیرہ کرتا تھا, اور ماڈلس کی بلڈنگس کے 3D رینڈرنگ وغیرہ کرتا تھا. تو وہ میرے پاس ایک اسکل میں نے ڈیورنگ میری ڈگری میں نے ڈیولپ کر لیا ہوا تھا. تو اس اسکل کو میں نے کووڈ کے اندر بوسٹ لیا, اس سے میں نے اپنے آپ کو ایک اچھا خاصا ارن کیا. یعنی آپ یقین کریں کہ جو جابس کر کے مجھے ایک سیلری ملتی تھی, ایوریج سیلری ہمارے ادھر سب کانٹیننٹ میں یا پاکستان میں آپ کہہ لیں ایک فریش گریجویٹ کے لیے 20,000 یا 25,000 اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور یہ 25,000 جو ہے وہ جب آپ ڈالرز میں کنورٹ کرتے ہیں تو آج اگر 250 روپے کا ڈالر ہے تو یا 247 کا ڈالر ہے تو یہ $100 بنتے ہیں صرف. اور اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر بندہ آرام سے $400-500 مہینے کا کما سکتا ہے تو آپ شاید میری بات بھی یقین نہیں کریں گے, کیونکہ نہیں ہم کریں گے, آپ بتائیے. لوگ نہیں کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ یار یہ $400-500 کیسے یہی کما تو ہم رہے چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے تھرو بچوں کو, یوتھ کو, والدین کو یہ میسج دیں کہ کیسے $400-500 کمایا جا سکتا ہے. سر اس کے کون کون سے ویز ہیں؟ بیسکلی مین چیز ہے کہ آپ نے اپنے اندر کوئی بھی اسکل ڈیولپ کرنی ہے, کچھ بھی آپ کوئی ایک اسکل ڈیولپ کریں. جیسے میری بہن بیٹھی ہے سامنے, جنہوں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ گرافک ڈیزائنر ہیں, اور ان سے آپ پوچھیں گے یہ گرافک ڈیزائن جو لوگوں کو فری میں پکچرز پہلے ایڈیٹنگ کر کے دے رہی تھی, اب یہ اس سے ارن کر رہی ہیں, اور ارن بھی ڈالرز میں کر رہی ہیں. یعنی وہاں سے $1 یہاں پہ آپ کے 250 روپے بن جاتے ہیں. تو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور وہاں پہ منیمم اور ویج جو ہے, آپ 1 گھنٹہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, خواہ وہ اچھا اس میں بھی ٹائپس ہیں نا. آپ پروجیکٹ جب کسی کلائنٹ سے لیتے ہیں تو وہ اس میں جو آپ کو پے کرتا ہے, یا وہ آپ کو پر پروجیکٹ پے کرے گا, یا وہ آپ کو پر ٹاسک پے کرے گا, یا وہ آپ کو پر آور پے کرے گا. یہ 3 آپ کے آپشنز ہیں, موڈز ہیں جس میں آپ ان سے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے جو آپ ایزی ہیں, جاب جب آپ کر رہے ہیں, آپ کا باس ہے, آپ نے اس کے آرڈرز فالو کرنے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ کو وہی لمیٹڈ سیلری آپ کی ملنی ہے جو آپ کی سیلری ڈیسائیڈڈ ہے پہلے ہی گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے. اس میں آپ کے پاس فریڈم ہے, فلیکسیبلٹی ہے, آپ کو 9 to 5 آپ باؤنڈ نہیں ہیں. آپ 2 گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ 4 گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ جتنا کام کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے, اور اس کے عوض آپ ڈالرز میں اسی حساب سے آپ پیسے لیں گے. اچھا ہم ذرا اریبہ کی طرف چلتے ہیں. اریبہ, جیسے ابھی حسیب نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ایک تو آپ جو گورنمنٹ جابس ہیں یا جو پرائیویٹ جابس ہیں اس میں آپ کو باس کی بات سننی پڑتی ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے. واجد صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس ریز کیے. مجھے یہ بتائیے کہ فری لانسنگ جو ہے یہ کافی مشکل ایک شعبہ ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آئے اور وہ اس میں کامیاب ہونا شروع ہو جائے. اب وہ طالب علم, وہ اسٹوڈنٹس یا وہ یونیورسٹی گریجویٹس جنہیں روایتی نوکری کا کوئی تجربہ نہیں ہے, یعنی یہ تجربہ نہیں ہے کہ عام طور پہ نوکری کیسے کی جاتی ہے, وہ جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ ٹائم پہ آرڈرز تو لے لیتے ہیں, ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو کیا پھر یہ اس سارے ملک کے فری لانسرز کے لیے نقصان دہ بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں میں نے ایک پاکستانی فری لانسر کو آرڈر دیا اور اس نے میرا آرڈر ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کیا, بے شک اس نے آپ کو پیسے نہیں دیے لیکن اس بندے کا نقصان تو ہو گیا. تو کیا یہ چیز ہماری ساری فری لانسنگ کی جو کمیونٹی ہے اس سب کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی کہ لوگ بغیر کسی تجربے کے, بغیر کسی روایتی نوکری کے ایکسپیرینس کے آتے ہیں اور دوسرے دن انٹرنیٹ کے دھارے پہ وہ اپنے سکلز کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا یہ نا کہ فری لانسنگ ایک مشکل شعبہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا, جنہوں نے کبھی فری لانسنگ, اب ظاہری بات ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم فری لانسنگ کا نام سنا تھا تو شوق تو مجھے بھی ہوا تھا کہ یہ کیسی چیز ہوگی, تو اس کے بارے میں سرچ کرنا, اس کے بارے میں انفارمیشن لینا, تو تب آپ کو پتہ چلتا کہ ہاں یہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنا سننے میں لگا. تو مشکل تو سب کو آتی ہے, مجھے بھی آئی. جب میں نے فری لانسنگ کا نام سنا, 1-2 ویڈیوز دیکھ کے میں نے اکاؤنٹ تو بنا لیا, پر مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا ورک کرتا ہے, کیونکہ میرے پاس صرف اسکلس تھی. فری لانسنگ کا تو مجھے اتنا آئیڈیا تھا نہیں. فرسٹ اکاؤنٹ بنا, میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا, تو مجھے جب تھوڑا ایرا میں نے بیچ میں جب اسپیس گیپ رکھا, مجھے لگا کہ کیا چیز تھی جس نے میرا اکاؤنٹ بین کیا ہے, کیا چیز تھی جس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے. تو وہاں پہ کچھ ویکنیس تھی کہ شاید میری اسکلز میں پرابلم ہے, یا شاید مجھے یہی نہیں پتا کہ فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں. اسکلز تو ہیں پر یہ نہیں پتا کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کریں. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اور ڈسکور کیا اس کے بارے میں, اور ویڈیوز دیکھی, یوٹیوب, گوگل, سب چیزوں سے, ہر جگہ سے میں نے اس کے بارے میں پتا کیا.
اکاؤنٹ بنایا, اکاؤنٹ بنانے کے بعد الحمدللہ ابھی بھی میرا وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے اور اس سے میں ارن کر رہی ہوں. اور جہاں پر بات آتی ہے روایتی نوکریوں کی, تو نوکری کا تجربہ کسی کو نہیں ہوتا. جب آپ فرسٹ ٹائم جاب پہ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا, کوئی گریجویٹ بندہ ہے یا کسی نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا, وہ جب فرسٹ ڈے جائے گا اپنی جاب پر تو اسے تو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے آج سے پہلے اس نے کبھی وہ جاب کی نہیں ہوتی. جب وہ کرے گا تو اس کو ایکسپیرینس ہوگا نا. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے, جب وہ پارٹ ٹائم کوئی جاب کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے وہ جاب کر کے نہیں آیا ہوتا, اس کو آہستہ آہستہ اس جاب میں جب وہ ورک کرتا ہے اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے, اچھا اس میں یہ چیز تھی, اس میں یہ چیز تھی. تو جب فرسٹ ڈے آپ جاتے ہو, فرسٹ ڈے کچھ سیکھتے ہو. تو اسی طرح اب جب بات آتی ہے کہ آپ آرڈرز لیتے ہو آرڈرز نہیں دیتے ہو, تو یہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میں نے اس کے بارے میں یہ آرڈر لیا ہے, اب میں نے اس کو وقت پر دینا ہے. اس کے لیے کہ ہمارے ہاں کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, فیس بک گروپس ہیں, تو اس کے ذریعے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. اگر کوئی کسٹمر آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے یہ چیز اس ٹائم میں چاہیے, تو وہ کیا کریں گے آپ کہ آپ اس کو اس ٹائم میں کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ چیز بھی وہ کمیونٹیز وہ گروپس. اچھا جی, آپ نے بہت اچھی چیز بتائی. وہ تمام بچے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فری لانسنگ کریں, تو جیسے آپ نے بتایا کہ فیس بک پہ ایسے بہت سارے گروپس ہیں, کمیونٹیز بنی ہیں, واٹس ایپ کے بہت سارے گروپس ہیں جہاں آپ کو باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منی انٹرنشپ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھنا ہے, کیسے آپ آگے جا سکتے. تو یہ سب آپ سے ہم آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیے, ہمارے پروگرام کا نام بھی جنریشن گیپ ہے, اور جنریشن گیپ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا شعور بدلتا ہے, جتنا شعور زیادہ ہوتا ہے, تو ایک اور دوسری نسل جو ہے ان کے درمیان کچھ ذہنی تفاوت پیدا ہو جاتی ہے. شاید 25-30 سال پہلے ہم بھی بہت سی چیزیں اپنے والدین کو نہیں سمجھا پاتے تھے اور ہم اسے جنریشن گیپ کا نام دیتے تھے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ ہم ایک پڑھی لکھی جنریشن ہے اور ہمارے بچوں کو ہم سے یہ شکایات نہیں ہوگی. اب ہم دوبارہ اس دھارے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم سے اگلی نسل ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ دیر از اے جنریشن گیپ, آپ سمجھ نہیں پا رہے, یہ ہوائی روزی نہیں ہے, یہ دنیا کی طرف ایک کھڑکی ہے, ہم بہت پیسے کمائیں گے. کیوں ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد ہم بنی نوع انسان واپس آ کے اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ المیہ ہے. اوورال آپ دیکھیں انٹلیکچوئل جو ہیں انہوں نے کبھی بھی جنریشن گیپ کو پیدا نہیں ہونے دیا. ممتاز مفتی جو ہیں وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ میری جو ہے وہ میرے بیٹے سے زیادہ میرے پوتوں کے ساتھ دوستی ہے, اور میرا بیٹا اپنی جابز میں اتنا زیادہ بزی رہتا ہے کہ اس کو لاہور کے اندر ہونے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن میں اپنے پوتوں کی وجہ سے لاہور کے اندر جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے جو ہے وہ بہت واقف ہوں, باخبر رہتا ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ممتاز مفتی نہیں ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچوئل نہیں ہیں. جتنا 2 اشروں میں مہنگائی نے والدین کو, بالخصوص جو ہے اس عمر کے والدین کو جس میں موجود ہوں, ڈسٹرب کیا ہے, بس اب تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کھینچ تان کے اپنے مہینے کے خرچے کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح سے پورا ہونا ہے. اور چاہے وہ کاروبار کریں چاہے وہ نوکری کریں, کہیں نہ کہیں انہیں ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ بجٹ کٹس لگا کے آگے چلنا پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں, لیکن فری لانسنگ تو جیسے ابھی نہیں, وہ میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کیا, لیکن فری لانسنگ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن جو ہم 40 سے 45 کے پھینٹے میں لوگ ہیں, ہمارے لیے اب اپنی نوکریوں کو یا اپنے کام کاج کو یا اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اتنا وقت نہیں بچا, اور نہ ہی ہمارے پاس ڈیجیٹلائز سکلز اتنی زیادہ ہیں. آنے والے جو بچے ہیں نو ڈاؤٹ اگر ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکیں. جنریشن گیپ کو دور کرنے کے لیے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے. وہی بچے زیادہ کامیاب رہے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں جن کے پیرنٹس نے انہیں سپورٹ کیا ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت والد مجھے بھی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے سوچ کے انداز کے مطابق اور بدلتے زمانے کے انداز کے مطابق جو ہے خود کو بدلنا پڑے گا. اب دیکھیں آج اس پروگرام یہ واجد صاحب نے تو بتا دیا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے ہم جنریشن گیپ کو کم کریں. بتائیے کہ چونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں جو گھروں سے بیٹھ کے فری لانسنگ کرنا چاہتی ہیں, اب ہماری جو اخلاقی اقدار ہے وہ مغرب سے کافی مختلف ہیں. ہمارے ہاں عموماً خواتین انٹرنیٹ پہ اپنی تصاویر اپنی ویڈیوز اس طرح سے نشر نہیں کر سکتی جیسا بیرونی ممالک میں ہوتا ہے. تو کیا ایسی خواتین کے لیے بھی فری لانسنگ کا شعبہ ہے؟ کیا ان کے لیے بھی اتنا ہی وسیع شعبہ ہے جن خواتین کے گھر والے اس معاملے کے حوالے سے کافی حساس ہیں؟ بالکل کامران بھائی, ایکچولی جو سٹیٹس ہیں نا فری لانسرز کے, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کوئی کام کرنے والے جو لوگ ہیں, جو ایک کمیونٹی ہے بیسکلی,
اس وقت تقریباً 1.53 بلین پیپلز آن ارتھ آر ڈوئنگ فری لانسرز، جس میں 40% جو ہیں وہ خواتین ہیں. اچھا، اتنی بڑی تعداد میں خواتین فری لانسنگ کر رہی ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ پکچرز اور وہ اپلوڈ ہماری مشرقی خواتین کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں. اب دیکھیں اس میں ایک سمپل سا پروسیس ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے فائیور ہو گیا، اپ ورک ہو گیا، فری لانسر ہو گیا، پیپل پر اور ہو گیا. اس طرح بہت سارے ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ اپنے آپ کو اپنی اسکل کے تھرو. اچھا، دو قسم کے پلیٹ فارمز ہیں، ایک ٹریڈیشنل پلیٹ فارمز ہیں، ایک نان ٹریڈیشنل ہیں. جو ٹریڈیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آپ اپنی اسکل کو ایز اے سروس، جو آپ سروس کلائنٹ کو دینے والے ہیں، وہ سروس پہ فوکس کر کے اپنی ڈیٹیلز اس پہ دے دیتے ہیں. آپ اپنا نام نہیں دینا چاہتے، آپ اپنا نام نہ دیں، آپ اپنی کسی فرم کے نام سے یا اپنا کوئی لوگو بنا کے یا اپنی کمپنی کسی کے نام سے اپنا ایک اکاؤنٹ اس پہ بنائیں، اس پہ اپنی ڈیٹیلز دیں. اور لوگوں کو وہاں پہ کام سے مطلب ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ویسٹرن پیپل ہیں ان کا فوکس کام پہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کام سے دیکھتے ہیں کہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کی تصویر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. نہیں، بالکل اس سے کوئی لین دین نہیں ہے ان کا. وہ آپ کے کام کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کی کوئی اسکل ہے، ایک اسکل ہے، 2 اسکلز ہیں، 3 اسکلز ہیں، آپ ان اسکلز کی ڈفرینٹ گگز بنائیں، اپنی پورٹ فولیو کو ڈیولپ کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور پھر آپ کو پروجیکٹس کسی کلائنٹ نے پوسٹ کیے تو آپ کو اس کے اوپر کوٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے اوپر بڈ کرنا پڑے گا. وہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کوٹ کیسے کرتے ہیں اور بڈ کیسے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک، یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ خواتین جن کے گھر والے پردے کے حوالے سے کافی حساس ہیں وہ بھی اس میں بڑے آرام سے آ کے پیسے کما سکتی ہیں. اریبہ یہ بتائیے کہ فری لانسنگ کے کیریئر میں کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں، اور 5 سال بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کتنی بڑی فری لانسر ہوں گی، کس جگہ پہ ہوں گی 5 سال بعد؟ اچھا، آئیڈیل کا یہ نا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. مطلب کوئی بچہ ہے اس کا، یا تو اس کا پیرنٹ ہوگا، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ٹیچر. تو میرے خیال سے اگر کوئی فری لانسنگ کرتا ہے تو موسٹ آف دا پیپلس کا آئیڈیل ایک ہی ہو سکتی ہے، جو میری ہے. جب میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی تو مجھے لگا تھا کہ یہ جب فرسٹ اکاؤنٹ بین ہوا مجھے لگا سب ختم، اینڈ ہو گیا سب کچھ. بٹ جب میں نے گیپ لیا اس میں، جب میں فری لانسنگ ابھی مطلب اس کے بارے میں اور انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھی، تو میرے سامنے ایک نام آیا تھا، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی بیٹی لاریب خان. جی ہاں. جب میں نے ان کا نام مطلب ان کا وہ دیکھا کہ یہ بھی ایک فری لانسر تھی، میں نے کہا اچھا دیکھتی ہوں، کیا پتا مجھے کچھ تھوڑی انفارمیشن اس ویڈیو سے ملے. جب میں نے وہ ویڈیو اوپن کی، جب وہ میں نے دیکھی، تو اس میں انہوں نے جب لاریب خان کی پوری بایوگرافی، ان کی ہسٹری جب انہوں نے دکھائی مجھے، تو میں بہت حیران ہو گئی کہ ایک انسان اتنا اس پروفیشن میں، اس پلیٹ فارم سے اتنا آگے جا سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایک فری لانسر سے پروموٹ ہو گئی ہالی ووڈ موویز میں. تو ہمیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں بھی تو کر سکتی ہوں. تھی تو وہ بھی ایک کامن پرسن تھی، عام آدمی تھی، تو وہ اگر جا سکتی تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ تو میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا. میں نے کہا ان کا کیا پروفیشن تھا، ان کی کیا اسکلس تھی. تو میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ویژول افیکٹس کو استعمال کیا ہوا تھا. انہوں نے ویژول افیکٹس کو اپنا پہلے اسٹارٹ کیا فری لانسنگ کے اس کام پہ، پلیٹ فارم پہ. وہاں پہ انہوں نے اپنی اسکلز اتنی اچھی کر لی کہ اتنی مطلب لوگوں کو ان کا کام پسند آنے لگا. ان کا جو تھا کام اتنا اچھا تھا کہ جو ہالی ووڈ موویز کے ڈائریکٹرز وغیرہ تھے ان کو یہ کام بہت اچھا لگا. کیا پتا کوئی ان میں سے ایک ایسا پرسن تھا، کوئی ایسا کسٹمر تھا جس کو ان کا کام اتنا اچھا لگا کہ، اور وہ ایک سے زیادہ ہالی ووڈ موویز میں وہ ایز اے گرافک ڈیزائنر کام کر چکی ہیں. وہ اتنی اچھی موویز ہیں کہ آسکر ایوارڈ کے لیے نامینیٹڈ موویز ہیں. وہ خود بھی آسکر ایوارڈ میں نامینیشن میں رہی ہیں. ان کی موویز میں ان کے ٹریلرز دیکھے، اس موویز کے بہت اچھے ٹریلرز تھے، بہت اچھی ویژول افیکٹس ڈالے ہوئے تھے. تو آپ 5 سال بعد سمجھتی ہیں آپ ان کی جگہ ہوں گی، ہالی ووڈ کی کسی مووی کی گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہوں گی آپ؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ان تک پہنچوں، کسی طرح پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کیونکہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنی اسکلز یوز کرتے ہوئے بہت آگے جانے کا موقع ملتا ہے. جیسے لاریب خان گئی ہیں، وہ بھی شاید ایک ٹائم تھا وہ بھی میرے اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا گروم کیا، اپنی اسکلز گروم کی، اور آج وہ وہاں پہ پہنچ گئی. چلے جی، ماشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، ہمارے پاکستان کا ہر بچہ یا بچی جو گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے وہ لاریب خان کے مقام پہ پہنچے. چودھری واجد صاحب، آپ کا، حسیب آپ کا، اریبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں نکالی اور ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کی مل بیٹھ کے، اور اپنے ناظرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ فری لانسنگ کیا ہے اور کیسے ہم اپنے بچوں کو فری لانسنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں. ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی ڈسکشن سے آپ کے ذہن میں بہت سی بند گتھیاں جو ہیں وہ سلجھی ہوں گی، اور ہمارا یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا. ہر ہفتے ہم ایک نئے کیریئر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو گرے ہیں
اس کیریئر کے حوالے سے ہم ان کو کھولنے کی کوشش کریں، اور یہ جو جنریشن گیپ کے نام پہ خلیج حائل ہو رہی ہے اس کو کسی طرح کم کرنے کی کوشش کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.